نااہلی، غیر ذمہ داری یا بد انتظامی، پمز اسپتال میں آگ کیسے لگی؟ 40 گھنٹے بعد بھی پتہ نہ چلا کس کی غفلت تھی، عملہ نرسری میں تھا یا نہیں؟ تمام سوال اب جواب طلب۔ سانحہ پمز کی انکوائری کمیٹی نے پمز میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت 30 ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ CCTV فوٹیجز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پمز حکام نے الیکٹرو میڈیکل رپورٹ بھی انکوائری کمیٹی کو جمع کرا دی۔ کمیٹی نے اسپتال عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ کمیٹی کا CDA فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ، فائر فائٹرز کے بیانات اور موقف قلم بند کیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا، واقعے کی عبوری انکوائری رپورٹ آج آ جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ پمز انتظامیہ نے بھی نئی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں 3 سینئر پروفیسر شامل۔ حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے مالی معاوضے کا اعلان۔ آگ کیسے لگی؟ وزیر صحت اور ڈاکٹرز کے بیانات میں تضاد۔ قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین مہیش کمار نے بتایا کہ وزیر صاحب نے کہا کہ ایئر کنڈیشن سے چنگاری گری۔ ED نے کہا کہ AC تو خراب پڑا تھا۔ گائنیکالوجسٹ نے کہا کہ اسپارک تاروں کے گچھے سے ہوا۔ نرسوں سے سوال کیے تو لگا وہ کنفیوز ہیں، انہیں جواب سکھائے گئے۔ ایک نرس نے کہا کہ آکسیجن سلنڈر سے آگ لگی، لیکن وہاں آکسیجن سلنڈر تو تھے ہی نہیں۔ تینوں کمیٹیوں کی رپورٹ 48 گھنٹے میں آ جانی چاہیے تاکہ پوری قوم دیکھے۔ قائمہ کمیٹی دیکھے گی کہ رپورٹ میں کتنی صداقت ہے۔ قائمہ کمیٹی نے پمز اسپتال کا دورہ کیا۔ کمیٹی ارکان نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور سربراہ پمز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہائے ہم آئے تھے گودی میں، گئے شولوں میں۔ سانحہ پمز میں جاں بحق بچوں کی میتیں ورثہ کے حوالے۔ جاں بحق جڑواں بچیوں کے گھر میں سوگ۔ ماموں نے بتایا بہن ICU میں ہے، اسے تو بتایا تک نہیں کہ کیا قیامت بیت چکی۔ لخت جگر کو کھونے والے غمزدہ والد نے ایئروائے نیوز سے گفتگو میں ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ کہا میری بچی تو چلی گئی، خدا کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دکھائے۔ لواحقین نے الزام لگایا کہ آگ لگنے کے بعد عملہ بھاگ نکلا اور ہمیں بھی بچوں کو بچانے کے لیے جانے سے روک دیا۔ سانحہ پمز کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج۔ شرکا نے کہا حکومتی کمیٹی کو نہیں مانتے، واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دیا یا نہیں، تصدیق یا تردید نہیں کروں گا۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے 24 گھنٹے انتظار کر لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ کہا انکوائری کمیٹی نے ابھی تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، اگر پوچھتی تو سب بتاتا۔ اسپیکر کے ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کی رپورٹ کا مجھے علم نہیں۔ میں GB سے ایک اچھا آفیسر لے کر آیا، وہ آفیسر ہیلتھ کیئر کمیشن کو زمین سے آسمان پر لے آیا۔ IHRA بورڈ کو اس آفیسر کا کام پسند نہیں آیا اور 15 دن پہلے اسے ہٹا دیا گیا۔ IHRA بورڈ کا کام بابوں سے بھی آگے کا ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ اسلام آباد میں کسی اسپتال کے پاس لائسنس نہیں۔ پاکستان اور کویت نے پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط کر دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی ہم منصب شیخ عبداللہ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ ترجمان وزارت دفاع کا کہنا ہے پروٹوکول معاہدے سے فوجی تعاون کا فریم ورک مزید مضبوط ہوگا۔ کویتی وزیر دفاع کی وفد کے ہمراہ GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ کویتی وفد کی علاقائی امن پاک افواج کے کردار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ پاک کویت دفاعی تعاون علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم قرار۔ قطری وزیر اعظم کی تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال، مذاکرات کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر بات چیت۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا قطر پاکستان اور عمان کی امن کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایران اور قتل تلخ واقعات پیچھے چھوڑ کر دوبارہ باہمی تعاون شروع کر سکتے ہیں۔
آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ افتخار گیلانی کو قائد ایوان نامزد کرنے پر مسلم لیگ نون میں اختلافات۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کا قائد ایوان کے انتخاب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ راجہ فاروق حیدر بھی اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد میں شاہ غلام قادر کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کے بعد راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کوئی گفتگو نہیں کرنی، اپنی بات آج کروں گا، مظفر آباد اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میاں نواز شریف نے پہلے شاہ غلام قادر کو قائد ایوان نامزد کیا تھا۔ گزشتہ روز شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں افتخار گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کی تقسیم نہ ہونے دینے کی قرارداد اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کرائی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سندھ اسمبلی کے آج کے اجلاس سے پہلے پی پی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی کو پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں قرارداد پیش کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ پی پی کو سندھ اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ اور پشاور سی ٹی ڈی کی میرا کچوڑی میں کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے، 3 کلاشن کو، پستول، دستی بم، 7 میگزین اور کارتوس برآمد کر لیے۔ ایک ہلاک دہشت گرد سدولی ننگرہار کا رہائشی تھا۔ افغان مہاجر کارڈ بھی برآمد۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے سید ولی افغانستان سے آنے والی 3 خودکش حملہ آوروں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق فتنہ خوارج جمروز گروپ سے ہے۔ قطری وزیر اعظم کی تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات، خطے کی صورتحال، مذاکرات کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر بات چیت۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا قطر، پاکستان اور عمان کی امن کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایران اور قطر تلخ واقعات پیچھے چھوڑ کر دوبارہ باہمی تعاون شروع کر سکتے ہیں۔ ایران اپنے قانونی حقوق سے بڑھ کر کچھ نہیں مانگ رہا، دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی اسپیکر باقر غالب باف سے بھی ملاقات، سفارتی عمل دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ قطری وزیر اعظم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملے، علاقائی سلامتی و استحکام پر گفتگو ہوئی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق عبوری فریم ورک، عارضی مشترکہ بحری گزرگاہ اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے مشترکہ منصوبے پر بھی بات چیت۔ Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade. Iran's not getting anything. Nothing is going through. Not one ship has gotten through. So far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. امریکی صدر کا ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کو سزا دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات یا ملاقات کا خواہاں نہیں۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر روس نے کافی اچھا رویہ اپنایا۔ ٹرمپ کا ایران سے کاروبار کرنے والے چینی بینکوں پر پابندیوں کا اندیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ہماری پوری تیاری ہے، اس دفعہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور کوئی بندہ بھی گولی اس دفعہ نہیں چلا سکتا۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد آئیں گے کہ کوئی گولی نہیں چلا سکے گا۔ 27 ستمبر کی تیاری کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئینی و قانونی راستے اپنائے مگر انصاف نہیں ملا۔ اس بار آرام سے نہیں بیٹھنا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر نکل آیا تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نوجوان اپنا غصہ اسی اشرافیہ پر نکالیں گے۔ 27 ستمبر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کی ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ استدعا کی کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بگڑ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کر کے بانی کو پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ عدالت کے 18 اگست کے حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ رجسٹرار آفس نے فوری سماعت کی پہلی درخواست مسترد کی تھی۔
पेट्रोल फी लीटर 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 342 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 19 पैसे कमी, 1 लीटर 371 रुपए 61 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। इंशाअल्लाह 3 सितंबर को जुमेरात के दिन पूरे मुल्क की हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये हड़ताल पुरअमन होगी। हमारी ये हड़ताल में हम किसी की नक्सीर नहीं फोड़ना चाहते, किसी को के गमले को भी नहीं तोड़ना चाहते। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हड़ताल पुरअमन होगी, गमला भी नहीं टूटेगा। नौजवान जानते हैं कि हड़ताल कैसे की जाती है। लोग पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें कम करवाने निकले हैं। ताजिरों के पास जाएंगे, उन्हें कायल करेंगे। खुद ताजिरों से मुलाकातें करूंगा। रावलपिंडी में 30 अगस्त को अजीमुशान जलसा होगा। लाहौर में मॉल रोड पर जमात इस्लामी के धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना 12वें रोज भी जारी।